میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد الدین صاحب نے جیسے 20 امیدواروں کا اعلان کر دیا کہ یو پی میں لڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کہ کوئی ہارے کوئی جیتے، ہماری پارٹی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اسد الدین اویسی سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس طریقے سے اپنے آپ کو باز کیجئے۔ اگر آپ مسلمانوں کے حمایتی ہیں تو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ کے اس طریقے سے مسلم دشمن جماعتوں کو تقویت ملے گی، اور یہ تقویت تک پہنچانے کا کام آپ کو کسی قیمت پر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ شاہین اکیڈمی کے بارے میں ایجوکیشن کی کارکرم میں آئے ہیں، سیاسی پروگرام نہیں تھا، اس حوالے سے بات کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ جہاں پرشانت کشور کیا کہتے ہیں اس کا میں جواب دے نہیں ہوں، ان کے دل میں کہیں خوف ہوگا۔ مسلمان خوفزدہ بالکل نہیں ہے، مسلمان بے چین ضرور ہے، اور وہ بے چینی اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اور اپنے ملک کو برباد ہوتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے، غلام بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کھوکھلا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، قرضدار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور غیر ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ دیا گیا ہے، اس وجہ سے بے چین تو ضرور ہے مسلمان، خوفزدہ نہیں ہے۔ اور مسلمان میں اس وقت اتنی ہمت ہے کہ اپنے دیش کو دوبارہ ذمہ دار اور محفوظ ہاتھوں میں ہم سونپنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے وہ تمام ٹکٹ کاٹ دیے جو بڑگاؤں بھاشن دیتے تھے۔ رمیش بدھوڑی کا ٹکٹ کٹ گیا، پرویش ورما کا ٹکٹ کٹ گیا، سادھو پرگیہ ٹھاکر کا نہیں، ٹکٹ کٹ گیا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ٹکٹ کاٹ دیے۔ ان کے ٹکٹ کس وجہ سے کاٹے گئے ہیں پہلے ان لوگوں سے بات کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ نظیر موجود ہے کہ جس نے مسلمان کو ستایا ہے، مسلمان کو گالی دی ہے، مسلمان کو کاٹا ہے، مسلمان کو ملے کہہ کے لنچنگ کی گئی ہے، ان تمام کو انعام ملا ہے۔ ابھی ایک جج جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے گیان واپی کا فیصلہ کیا، وہاں پوجا شروع کرائی، ان کو انعام سے نواز دیا گیا۔ کھلم کھلا رشوت دی جا رہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ اس پر کوئی سنجان نہیں لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وہ حکومت ہے آزادی کے بعد جو تمام اداروں کو، تمام ایجنسیز کو مجبور کر چکی ہے، اور وہ آزادانہ فیصلہ کوئی نہیں کر پا رہے۔ بہت شکریہ۔ مسلمان کس کا سمرتھن کریں گے اس بار؟ مسلمان اپنے دیش کا سمرتھن کریں گے، اور دیش کے لیے جو بہتر ہوگا، جو بہتر سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جن حالات کو لے کر آپ دیش بھرو آندولن کر رہے، جیل بھرو آندولن کر رہے تھے، اس کا کیا رہا، اور اب وہ تحریک کہاں تک پہنچی؟ نہیں، وہ تحریک اپنی جگہ ہے۔ جو ظلم، جو زیادتی، جو بے ایمانی چل رہا ہے، اس کا وروଧ کرنا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے۔ ابھی ہم بہت جلد ایک تیسرے مورچے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری اس سلسلے میں پچھلی جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں ان میں نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی تھی جو اپنی ذمہ داری اپنے ملک کے لیے محسوس کرتے ہیں، جو بکے ہوئے نہیں ہیں، جو کہیں اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے ہیں، وہ تمام لوگ ہماری ان میٹنگز میں شامل ہوئے۔ آپ کی جانکاری میں آیا بھی ہوگا۔ ایجوکیشن کی جو اسکیمیں تھی سرکار، بی جے پی سرکار لگاتار بند کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ شاہد صدیقی صاحب بیٹھے تھے، وہ این ڈی اے جوائن کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بات چیت ہوئی؟ این ڈی اے کیا چیز ہوتی ہے؟ بی جے پی کا گٹھ بندھن۔ جن لوگوں کو کام کرنا ہے وہ کام کے نام پر کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہے، تو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پلیٹ فارم تلاش کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 24 اب میرے خیال سے 1-1.5 مہینے کا وقت بچا ہے۔ اس 1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم بی جے پی سے اپنے دیش کو آزاد کرا لیں گے۔ رہا سوال مسلم ووٹوں کی تقسیم کا، اس بار ووٹ تقسیم کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیا جائے گا، نہ برادری کے نام پر،
نہ پارٹی کے نام پر نہ ہندو مسلمان کے نام پر. جس طرح میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ میں نے اویسی صاحب کو بھی بلایا تھا, میں نے اجمل صاحب کو بھی بلایا تھا, لیکن ان ہر دو حضرات نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد الدین صاحب نے جیسے 20 امیدواروں کا اعلان کر دیا کہ یو پی میں لڑیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ صرف اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کہ کوئی ہارے کوئی جیتے, ہماری پارٹی مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بے حد خطرناک ہے. اسد الدین اویسی سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس طریقے سے اپنے آپ کو باز کیجئے. اگر آپ مسلمانوں کے حمایتی ہیں تو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, آپ کے اس طریقے سے مسلم دشمن جماعتوں کو تقویت ملے گی, اور یہ تقویت تک پہنچانے کا کام آپ کو کسی قیمت پر نہیں کرنے دیا جائے گا. بہت شکریہ. شاہین اکیڈمی کے بارے میں